بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا سبجیکٹ ہے جی، موضوع ہے توبہ. توبہ عربی زبان میں توبہ یتوب کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، اور توبہ ون وے نہیں ہے. آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ پر اللہ بھی رجوع کرتے ہیں. تو یہ ٹو وے ہے معاملہ. اس کو توبہ کو سمجھنے کے لیے دو تین بنیادی باتیں آپ اگر ذہن میں رکھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تین باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معصوم اور پاک پیدا کیا. کرسچینٹی کا یہ تصور ہے جسے ہم کہتے ہیں اوریجنل سن یا انہیریٹڈ سن، پیدائشی گناہ گار. وہ کہتے ہیں ہر آدمی پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اس لیے وہ بیپٹائز کرتے ہیں. ان کے جو چار بڑے بڑے، کسی دن اس پر بھی کریں گے لیکچر، چار جو ان کے موٹے موٹے اصول ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اوریجنل سن کا، کہ ایڈم اینڈ ایو دے ڈیڈ اے رانگ اینڈ دے سے دیٹ ایو واز ریسپانسبل. ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو وہ شیطان نے لغزش دی. اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ مشہور دعا ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم خسارہ پانے والے ظالموں میں سے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ بگننگ آف ہیومن بینگ از پیور اینڈ انوسینٹ. بڑا ایزی ریفرنس ہے اس کا 30:30، یعنی سورہ 30 آیا 30. فطرت اللہ، قرآن پکڑے گا جی تھوڑا ہمت میرے ساتھ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. سورہ روم ہے جی. تو یہ بات آپ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فطرت صالحہ دی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود، ایوری مولود کہتے ہیں نیو بورن کو، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نو مولود کہتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے بچہ جو ہے. فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او یشرکانہ. پھر اس کے والدین، سوسائٹی وہ اس کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مشرک بنا دے، مجوسی کہتے ہیں آتش پرست بنا دے. اگر وہ اپنی فطرت پر رہے تو وہ اسلام کیا ہے؟ دین الفطرہ. اسلام دین فطرت ہے. تو یہ اسلام کا ایک بہت بڑا یعنی انسانوں پر رحم ہے کہ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے نا جی کہ اگر آدمی حج کے لیے جائے تو ایسے پہ واپس آتا ہے، حج میں وہ کسی فوش کام میں نہ پڑے، جھگڑا نہ کرے، تو واپس آتا ہے ایسے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو. تو اے نیولی بورن از سمبل آف انوسینس اینڈ پیورٹی. جی آیت پڑھیں فطرت اللہ 30:30 جی. چلے چھوڑے نہیں، آپ سے نکل رہی، قرآن سے نکل آئے کیجیے. جی جی ہم نے بھی نکال لی. یہ لے لی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. نہیں ہے ملی ہے کہ نہیں؟ کون ہے عربی پڑھنے والے؟ محمود صاحب پڑھیں گے. فاقم وجہک للدین حنیفا، یہ فاقم وجہک. تو پہلی بات ہم نے یہ اسٹیبلش کی ہے کہ اسلام میں وہ کہتے ہیں نا جی اسکینڈینیوین کے چرچوں کے بارے میں کہ لوگ آفیشیل بزنس میں جاتے ہیں، ہیچنگ، میچنگ اینڈ ڈسپیچنگ.
سنا آپ نے ہیچنگ میچنگ اینڈ ڈسپیچنگ. ہیچنگ بیپٹائز کرنے کے لیے, میچنگ شادی کے لیے, ڈسپیچنگ جنازہ پڑھنے کے لیے. تو ہمارے یہاں ہیچنگ تو نہیں ہے, میچنگ اور ڈسپیچنگ ہوتی ہے مشتوں میں عام طور پر. تو کیوں نہیں ہیچنگ ہوتی وہ آپ سمجھ گیا, کیونکہ ہم ہر بچے کو فطرت صالحہ پر سمجھتے ہیں. جی پڑھ میں آئے. فأقم وجهك للدين حنیفہ حنيفا فطرة الله التي فاطر الناس علیہا فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ. Let not be changed in the nature given by Allah. ہمارے ہاں ٹیٹوز کیوں منع ہے؟ ابھی میرے پاس ایک ہاسپٹل میں بندہ مسلمان ہوا, اس نے ایسے ٹیٹوز بنائے ہوئے تھے چہرے پر بھی سارا آدھا چہرہ بھی بعض, اور پھر لیڈیز بھی بنا لیتی ہیں, بریسٹ پہ بنوا لیتی ہیں, پھر بریسٹ کو لگا کے دکھاتی ہیں, پیٹ پہ بنا لیتی ہیں, ٹانگوں پہ بنا لیتی ہیں. تو یہ جو ہے نا اسلام نے اس سے بھی ہمیں روکا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی خلق کو چینج نہیں کرنا. تو ہو گیا بس کلیئر ہو گیا. باقی بھی چل ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلم. جی ہم نے ابھی شروع کیا جی. تو کون دہرائے گا جو ابھی تک میں نے جو کچھ کہا ہے, کون دہرائے گا؟ دیکھتے ہیں کون ہمت کرتا ہے. ہاں جی دہرا دیں. جس کرسچینٹی کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو دے بیپٹائز. جی وہ پیدائشی گناہ گار کا ان کا ایک تصور ہے کرسچین کا. ہمارے ہاں اسلام میں نہیں ہے. ہمارے ہاں اسلام میں جیسے ان کا ایک فال کا تصور ہے کہ, اور اس کے بعد وہ سالویشن کا تصور ہے. ہمارے ہاں سالویشن کی بجائے کیا ہے؟ فلاح کا تصور ہے, فیلسٹی, سکسیس, حیا علی الفلاح, حیا. تو کسی دن ہم وہ کرسچینٹی پر بھی ایک جی جنو بھائی لکھ لیں کبھی ہے جی موقع ملے گا نا, لیکن وہ مار کر چاہیے ہوگا. مار کے پوٹر بھی تو چلے کوئی بات نہیں. تو یہ پہلی بات ہم نے اسٹیبلش کر لی, اور اس کے لیے ہم نے 2-3 مثالیں دی ہیں. ایک قرآن کی 30 اور ایک حدیث شریف میں کہ کل مولود یولد الفطرہ, اور تیسری ہم نے مثال دی حج کی. جیسے اگر حج پہ کوئی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کسی فحش میں یا کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں انوالو ہوتا, ہی کمز بیک لائک ولدتہ امہ, جیسے اس کو آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا. تو یہ بات وہ اسٹیبلش ہو گئی کہ ہم کوئی پیدائشی گناہ نہیں لیتے. جو ماں حوا اور بابا آدم نے گناہ کیا تھا ان دونوں کو اللہ نے معاف فرمایا. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, مشہور دعا ہے, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب اگلی بات کیا ہے کہ صرف فطرت کافی نہیں ہے. کوئی آپ نے کہتا ہے جی میں نیچر پہ ہوں, بٹ نیچر کے بعد کیونکہ انسانوں کو ضرورت ہے اس لیے اللہ نے وحی بھیجی دی, ریولیشن. ریولیشن وحی کی ضرورت ہے. اگر بغیر ریولیشن کے انسان اپنے معاملات سیدھے کر سکتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ فطرت, اگر آدمی کچھ باتیں انسان پتہ کر لیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں اسموکنگ کے بارے میں انہوں نے تحقیق کر لی کہ یہ نو گڈ فار ہیومن کنزمپشن, لیکن شراب کے بارے میں بھی یہی تحقیق ہے. بلکہ شراب کو جو اصل تحقیق ہے کہ یہ ہیروئن سے بھی بدتر ہے, لیکن یہاں چاہیے وہی. اس میں ہم دیکھتے ہیں 2 آیتیں مشہور آیتیں ہیں. تو ایک سورہ فرقان میں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, تو سورہ فرقان قرآن پاک کی 25 نمبر سورت ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیا, پیشنز اینڈ ڈیزائرز کو نا. شریعت نمبر کون سی ہے فرقان کی؟
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن اور ایک سورہ جاسیہ میں بھی اسی طرح آیت ہے، شروع میں ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیا. حدیث شریف میں آتا ہے یہ محمود بھائی پلیز معاف، آیت نمبر کیا ہے میرے پاس، آیت نمبر بتائیے گا ذرا. سورہ نمبر 25، سورہ 25 نہیں، فرقان 25 ہے، 4 نور ہے. آیت نمبر کیا ہے؟ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. نہیں ملی 32 پورے پڑھے. ڈاکٹر صاحب آپ خود پڑھ رہے ہیں، پھر اس کو کیا ضرورت ہے پڑھنے ہاں کی؟ کسی میں سنڈے کلاس کرتا تھا، تو میں سنڈے کلاس کرتا تھا ایوری ویک سینٹرل ماسک میں، تو میں نے ہر ایک کے سامنے قرآن رکھا ہوا، چلو نکالو میرے ساتھ ساتھ، اور آیت پر آیت ابھی تو یہ تو کبھی کبھار ہے نا، تو وہ سارے ایکٹیو رہتے تھے، نو ون سلیپس ان مائی کلاس. تو پڑھے جی. کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا؟ آرائیتا دیکھا آپ نے؟ الم ترى الى ربك نہیں یہ نہیں، آرائیتا من اتخذ، دیکھے نا میں نے نکال کے دیا، آپ نے گم کر دیا. ہاں میں آؤں. دلائل بھی نہیں ہے also في الدنيا کی پیچھے. آیت نمبر کو شیخ آیت نمبر تو میں اہل کو لگا تو پتا. سکتینے تو وكذلك جعلنا لكل نبي مجرمين وكفى بالله. آرائیتا من اتخذ الہ، کیا نمبر ہے اس کا؟ 32 32 ہے نا، 32 لکھا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا جس کی اکثر عبادت ہوتی ہے، اکثریت جو عبادت کرتی ہے، وہ اپنی خواہشات نفس کی کرتی ہے. حتیٰ کہ آپ مسلمانوں میں دیکھیں گے، اب بھائی آؤ نماز پڑھ لیں، پر جی میرا دل کرے گا تو پڑھ لوں. تو یہ دل جو ہے نا کرنا، یہ ہے خواہش نفس. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پڑھیے جی آیت. من اتخذ الہہ ہواہ، ہوا یہ عربی زبان کی ہوا ہے، اردو کی ہوا نہیں ہے. عربی کا ہوا جو ہے نا، اس کا ایسے لکھتے ہیں ہوا جی. ہوا کے معنی ہوتے ہیں خواہشات نفس، پیشن، ڈیزائرز، انسٹنکٹس. جو اپنی خواہشات نفس پہ چلتا ہے اس کا کون؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے وکیل ہو سکتے ہیں، ڈسپوزر آف افیئرز ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیت پڑھیں. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او یعقلون، کیا ایسے لوگ بھی کوئی سمجھ رکھتے ہیں یا سنتے ہیں بات کو، ہیڈ کرتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح، کیٹل کی طرح ہے. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی گیا گزرے. تو وحی کی ضرورت ہے. یعنی اگر انسان ریشنیلٹی سے ہر چیز کو پا سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء نہ بھیجتے. وحی الہی کی ضرورت ہے، صرف فطرت صالحہ کافی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے ایک شراب کی مثال دی تھی کہ شراب کی برائی سب جانتے ہیں، اکثریت جانتی ہے، لیکن امریکہ میں 1922 میں 23 میں انہوں نے شراب پہ پابندی لگا دی. یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئے، ان کے ڈاکٹرز نے کہا کہ اٹس ناٹ گڈ فار ہیومن کنزمپشن. لیکن ہوا کیا، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے نا جی، وہ گاؤں میں بھٹی لگا لیتے ہیں، کچی شراب ہوتی ہے، پھر مرتے ہیں. لوگ نہیں مانتے، تو لوگوں نے پرائیویٹلی شروع کام کر دیا، زیادہ مرنے لگ گئے. انہوں نے اس زمانے کے حساب سے
ملینز آف لیفلیٹ چھاپے، جو بھی کچھ تھا لوگوں کو ریڈیو پر بتایا، لیکن لوگ نہیں مانتے. وہی چاہیے، ایمان چاہیے. آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، صرف اتنا کہا اس سے اجتناب کرو. خمر سے بھی، میسر جوئے سے بھی، بتوں سے بھی، اور یہ جو 5 سے نکالتے تھے تیر، اس کے بھی آپ کو بتاؤں گا. ہمارے لاہور میں وہ ایک فٹ پاتھ پر طوطے والا بیٹھا ہوتا ہے، جنتر منتر والا. لوگ پیسے دیتے ہیں، طوطا جاتا ہے، وہ طوطے کو کچھ کھلاتا ہے، طوطا جاتا ہے ایک کارڈ نکال کر لاتا ہے، اور وہ کارڈ آپ کی قسمت. لا حول ولا قوت. انسان جو اشرف المخلوقات ہے اتنا گر جاتا ہے کہ وہ جناب یہ ازلام ہے، تیروں سے 500 نکالنا، یہ چاروں چیزیں منع کی گئی. لیکن اس کے لیے اسلام میں ایک گریجول تھا نا، کہ شروع میں کہا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ کو جوئے اور شراب کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس لیے بڑا گناہ ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو سردی زیادہ ہوتی، کہتے ہیں کہ اس کو بچے کو ٹھنڈ لگی، اس کو برانڈی کا چمچہ دے دو. برانڈی کا چمچہ تو شرم تو جائز بھی ہے، لیکن چلتا تھا نا ایسے. کچھ فائدے بھی ہیں شراب میں جناب، اور لاٹری میں بھی کچھ فائدے بھی ہیں. لاٹری میں جب یہ نیا لاٹری، نیشنل لاٹری لانچ ہوئی نا، آج سے کوئی 30 سال ہو گئے، تو میں نے جناب ایک سینٹرل ماسک سے ہم ایک نکالتے ہیں چھوٹا سا نیوز لیٹر ڈان، تو میں نے اس میں پروہیبشن آف گیمبلنگ لاٹری میں چھاپ دیا. ایک میرے دوست ان کی طرح ہے، وہ آپ کو کیا ہے ڈاکٹر صاحب پرابلم بڑی ہے کہ لوگ ایک آدمی وہ بڑے انتھوزیاسٹک تھے کہ جی ایک آدمی ملینئر بن رہا ہے تو آپ کو کیا پرابلم. میں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ ہاؤ مینی ملینز آر ڈپرائیوڈ فار ہم ٹو بیکم اے ملینئر. وہ اس کی فرسٹریشن جو ہے نا، حتیٰ کہ اس زمانے میں جو پینشنر تھے، ابھی بھی کرتے ہوں گے، اس امید پر جیتے تھے کہ چلو کبھی تو میرا جیک پاٹ نکلے گا. تو بات کہنے کا مطلب ہے یہاں ایمان اور وہی چاہیے. میں نے حدیث شریف سنائی نا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ جو اللہ کے سوا لوگ فالوئنگ کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کی کرتے ہیں. حتیٰ کہ مسلمانوں میں نے کہا نا کہ آدمی جو کہے کہ بھی آؤ نماز کا، مرضی ہوگی، میری مرضی. وہ پاکستان میں وہ کرتے ہیں نا، ویمن مائی باڈی مائی مرضی، میرا جسم میری مرضی، اللہ کی مرضی نہیں ہے. اب یہ دو چیزیں ہو گئی. اب اس میں شریعہ آ گئی، اس میں وحی آ گئی، قرآن آ گیا. اب اس میں جو چیزیں آدمی سے ڈیفیکشن تو ہوتی ہے نا، انسان جو ہے وہ پرفیکٹ تو پیدا نہیں ہوا. اس کے لیے جو تیسری چیز ہے جس پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں وہ ہے توبہ. کیونکہ پرفیکشن نہیں ہے نا انسان میں، انسان سے کمزوریاں ہوتی ہیں. اب اس میں سب سے جو انسان کامل تھے وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، یا ایھا الناس، او پیپل، استغفروا توبوا الی اللہ واستغفروا، اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو اور اس کی مغفرت چاہو. فإنی اتوب الیہ فی اليوم 70 مرہ. فرمایا میں ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تم بھی توبہ. جیسے ایک مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ 100 مرہ، 100 ٹائم، یعنی فریکوینٹلی 100 مرہ فریکوینٹلی. اگر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تو 100 مرتبہ یاد نہیں رہنا؟ آسان طریقہ بتاؤں. 2 سجدوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے رب اغفر لی ثلاثا، 3 مرتبہ فرماتے اے میرے پروردگار مجھے بخش دے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہم اغفر لی، 3 مرتبہ. یعنی جتنا وقت آپ سجدے میں لیتے اتنا وقت آپ ان بٹوین بیٹھتے ہیں. ویسے تو حدیث ایک لمبی بھی ہے، آپ کو شاید یاد ہے، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. کیا مطلب ہے؟ پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما،
مجھے ہدایت دے، مجھے صحت دے، مجھے رزق دے، میرے شارٹ کمنگز دور کر، اور ورفعنی، میرے درجات بلند کر. تو یہ آپ اگر پریکٹس شروع کر دیں، صرف رب پوری نہیں یاد، تو چلے رب اغفر لی، رب اغفر لی، جیسے آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. جب آپ ان بٹوین بیٹھے ہوئے ہیں تو رب اغفر لی، رب. اب یہ توبہ جو ہے نا، یہ کیوں ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب 3 دفعہ پڑھنا. جی، رب اغفر لی اگر صرف اتنا ہی پڑھ رہے ہیں تو 3 مرتبہ، لیکن اگر پوری یاد کر لیں، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، تو 1 مرتبہ کافی ہے. ہمارے سعودی عرب میں حنبلی مذہب میں تو یہ واجب ہے. ہمارے پاکستان میں لوگ اس کی امام بھی پرواہ نہیں کرتے، تو سنت تو سب کے نزدیک ثابت ہے، واجب نہیں. بہرحال یہ اگر مطلب آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائش کی. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام کس کا ہے اسلام میں؟ ابوبکر صدیق. فرمائش کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ علمنی یا رسول اللہ، کچھ ایک مجھے تعلیم دیجیے. دعا کی، ادعو فی صلاتی، میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. اصل جو ہے نا دعا، وہ نماز میں ہے. یہ ہمارے ہاں جو پریکٹس ہے نا، امام صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم نے بھی کھڑے کر دیے. وہ ہے نا قلب غافل لاہن، ایسا قلب جو مائنڈ فل ہی نہیں ہے. تو اصل دعا ہے وہ اللہ کے رسول نے کیا سکھایا ہوا؟ مشہور دعا ہے، محل آپ میں سے کچھ لوگوں کو تو آتی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ہمارے یہاں زیادہ ربی جان پڑھی جاتی ہے، وہ بھی قرآن کی دعا ہے، سورہ ابراہیم میں آتی ہے. یہ بھی اگر آپ ایڈ کر لیں، خاص طور پر جب آپ سنت نوافل اکیلے میں پڑھ رہے ہیں، تو یعنی اللہم انی ظلمت نفسی یہ پڑھ لیا کریں کہ میں نے اپنی جان پر بہت رونگ کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی گناہ بخشتا نہیں. فاغفر لی، سو پلیز پارڈن می، وارحمنی اینڈ ہیو مرسی اپون می، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بخشنے والے اور رحم کرنے والے غفور الرحیم. مشہور دعاؤں میں ہمارے ہاں پاکستانی بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آیت کریمہ ہمارے خواتین گٹکو کو پڑھتی ہے. بڑا کیا ہے، کسی کو پتہ؟ لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانی کنت من الظالمین. ماشاء اللہ. کس نے پڑھی تھی؟ یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام نے پڑھی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ انبیاء میں آتا ہے وَنَجِّنِي مِنَ الْغَمِّ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو غم سے، گریف سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح لائک وائز وی ریلیو دی بلیورس. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی یہ دعا پڑھے یونس علیہ السلام، پتہ 3 طرح کی تاریکیاں تھیں، ظلمات. ایک رات کی تاریکی، ایک سمندر کی تاریکی، اور ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نجات دی. اس لیے جو آدمی بھی حدیث شریف میں آتا ہے یہ دعا پڑھے صدقے دل سے. تو باقی جو ہمارے ہاں 1,24,000 پڑھی جاتی ہے نا گٹکوں پر، اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن پڑھے آدمی، خود پڑھے. مطلب کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں اس میں. توبہ کا ہمارا موضوع ہے. ایک اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا انت. دوسری تسبیح ہے، سبحانک، تو پاک ہے. انی کنت من، کنفیشن ہے. ہمارے یہاں کنفیشن کسی پریسٹ کے پاس نہیں ہوتا. وائی ناٹ؟ کیونکہ پریسٹ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. آپ کہیں گے جی مولانا حضرات کہاں سے آگے، کنفیوژ ٹوٹ نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماکہ کو نہیں ملا؟ ماشاء اللہ، تبارک اللہ. بہت دیر کی مہربان آتے آتے. چلے جی اے لاؤ جی کی جی. تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحان. اس میں 3 چیزیں، اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا، تسبیح ہے، اور کنفیشن ہے. اب عیسائی جو ہیں وہ کنفیشن کے لیے جاتے ہیں، کیتھولسزم میں ہے، دوسروں میں نہیں ہے. وہ جاتے ہیں پریسٹ کے پاس اور ریپینٹنس سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے.
یہ بڑا کچھ ہوتا رہا جب پاپائے روم کی حکومت تھی نا، اگر آپ ان کی کرسچن ہسٹری پڑھیں. خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم اچھا اب ہم کیٹیگرائز کریں گے سنس کو دو حصوں میں، جو ہمارے سے لغزشیں ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ صغیرہ اور کبیرہ. صغیرہ یا اس کی جمع ہوتی ہے صغائر، کبیرہ گناہ. پلورل نے اس کا ہے کبائر ہے، کبائر ہم کہتے ہیں. جی علماء نے 7 سے لے کر 700 تک لکھی ہیں. کتاب الکبائر ہے جس میں گناہ لکھے گا. کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو صغیرہ بھی ہو اگر ریبیلیس ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہو، باغی اور طاغی بن کے آدمی کرے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور کبیرہ بھی کرے لیکن وہ کیا تو کبیرہ گناہ، لیکن وہ اللہ کے ہاں جھکتا ہے، زاری کرتا ہے. ہاں جی شاعر صاحب کیا کہتے ہیں، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لی. علامہ اقبال کی بالکل ابتدائی شعروں میں سے ہے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، اللہ نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے ارک انفعال ندامت کے، ریمورس الندم التوبہ. حدیث میں آتا ہے الندم توبہ. توبہ کیا ہے؟ ریمورس. میں عارض موقع ملا تو میں 5-7 عارض آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو پہلے یہ صغیرہ کبیرہ کا ایک حدیث میں آتا ہے الصلوات الخمس، 5 نمازیں، جمعہ الی الجمعہ، ایک جمعہ اگلے جمعہ تک، رمضان الی رمضان، ایک رمضان اگلے، مکفرات لما بینہن، ان بٹوین جو گناہ ہے اس کو ایکسپیٹ اللہ بخش دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں. اذا اجتنبت الکبائر، اگر آدمی کبائر سے بچے. اب آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. ایک آدمی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. آپ کچھ نہیں کہتے، 2-3 مرتبہ طہرنی یا رسول اللہ، کوئی گناہ کیا ہے مجھے پاک کیجیے، کچھ نہیں کہتے. اتنی دیر میں اذان ہوتی ہے، نماز پڑھ سب لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. مسکراہٹ بڑی آ رہی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں اس صغیرہ گناہوں میں آپ مثال دیتے ہو. صغیرہ گناہ کی مثال ہے، لیکن یہ مثال شادی شدہ لوگوں کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اینکر ہیں جی اصل میں نا. تو ہمارا ریڈیو پروگرام ہوتا ہے ہر ویک، تو یہ اینکر ہوتے ہیں اور ان کو میں کئی بریکیں بھی لگاتا ہوں. یہ فتوہ ایشو کرتے ہیں تو میں بریکیں لگاتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس آدمی نے بھی نماز پڑھ لی. تو پوچھا کہاں ہے وہ آدمی جو کہہ رہا تھا طہرنی یا رسول اللہ. وہ آدمی حاضر ہوا. فرمایا تو نے نماز پڑھی؟ کہتا ہے. فرمایا قرآن میں آتا ہے نا اسی سورہ فرقان میں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی جو ہے یہ برائی کو مٹا دیتی ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی لفظ ہو جاتی تو خوب نیکیاں کرتے تاکہ دل پھر پاک ہو جائے. اب اس سے اگلا بھی درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں. یہ تو آپ نے غلطی. ایک بڑی پیاری حدیث شریف آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، اس کے اکاؤنٹ میں بہت نیکیاں ہوں گی. کہے گا باری تعالیٰ یہ میں نے نیکیاں کی نہیں، کہاں سے آ گئی یہ اتنی نیکیاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے کی تو برائی تھی لیکن توبۃ النصوح، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. توبۃ النصوح، تو نے بہت زاری کی، بہت توبہ کی، تو ہم نے ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. پھر وہ کہتا ہے کہ ایک اور میں نے برائی کی تھی، اس کی بھی توبہ کی تھی لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی چینج کرتے ہیں. یعنی اسلام کا جو تصور ہے نا وہ ہے فلاح کا تصور. ہم نے شروع میں کہا تھا نا فیلسٹی، سالویشن کا نہیں ہے. اور اسلام کا جو تصور ہے کہ الندم التوبہ. اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا. کبیرہ گناہ کیا ہے اور صغیرہ کیا ہے؟ جو ہم نے مثال دی تھی کہ اس شخص نے کہا کہ میں نے شارٹ آف سیکسول انٹرکورس میں نے
کسی غیر محرم سے یا لپٹا یہ وہ، تو یعنی اس کو کبیرہ صغیرہ قرار دے گی. لیکن صغائر جو ہے یہ کبائر کی طرف لے جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی اصرار کرتا ہے صغیرہ پر، یعنی آپ کو اور مثال دے سکتے ہیں لیکن ٹائم کے حساب سے، تو 4 چیزیں ہیں جو کبیرہ کی جو ہے نا مغفرت کے لیے ضروری ہے. پہلے اسٹیبلش کر لیں کہ کبیرہ کیا ہے. کبیرہ جس میں قرآن میں جس پر حد سمجھتے ہیں، فکس پنشمنٹ، حد من حدود اللہ، یا جس پر عذاب کا ذکر آیا ہو یا لعنت کا ذکر آیا ہو، وہ سارے کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ 7 سے لے کر 700 تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے مختلف اوقات میں کسی کو آپ نے فرمایا، جیسے مشہور ہے حقوق الوالدین، والدین کے نافرمانی کرنا، کسی کو فرمایا کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ حرام کاری کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، وہ ہم آرز میں آتے ہیں، لکھے گی. پہلی آر اور لکھنی یہ آر نہیں، سال کٹیے گا فرمائیں. پہلے ریکگنیشن اور ریئلائزیشن. پہلی کیا ہے کہ کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ وی آر آل رائٹ. قرآن میں کیا آتا ہے سورہ فاطر میں 13:5 میں، لیکن ہم قرآن کھولیں گے نہیں، ٹائم تھوڑا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، جس کی بد عملیاں اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی اور وہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم آل رائٹ. وہاں میں پریزن میں نے بہت عرصہ کام کیا، تو بعض کا ہم ان کو فون کال کی فیور دیتے تھے، لیکن ادھر سے پوچھ لیتے تھے کون ہے، کیونکہ وہ بعض کا انٹیمیڈیٹ بھی کرتے ہیں نا کسی دعا کو. وہ کہتے ہیں میری ریلیکٹنٹلی جب کہتے ہیں نا کہ میری بیوی ہے، تو وہ آگے سے گرل فرینڈ نہیں نکلتی تھی. تو اس سے کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، شادی کر لو حلال طریقے سے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں حلال اولاد دے. لیکن سب ایسے بھی ایروگنٹ ہوتے ہیں، آئی ایم فائن امام، کیونکہ فائن نہیں ہو، اچھا نہیں ہے یہ. تو لوگ کہتے ہیں نا لوگ برائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اچھائی سمجھ کر. اس لیے پہلی چیز کیا ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا، یعنی برائی کرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا برائی اور اچھائی کی تمیز کھو دینا. جس کے دیکھیں نا جو آدمی برائی کرتا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے لیکن سمجھتا ہے یہ بری چیز ہے، وہ چھوڑ دے گا کسی دن. ایک آدمی شراب پیتا ہے کہتا ہے یہ آل رائٹ ہے، تو اگر وہ اس کا کم چانس ہے نا کہ وہ چھوڑے گا، کیونکہ وہ اس کو برائی سمجھتا نہیں ہے نا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ تفصیل میں جا سکتے ہیں. پہلی آر ہوگی. اب اگلی آر کیا ہے؟ ریمورس. کہ خالی ریکگنیشن کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے کہ ریسٹورنٹ میں گیا، ماشاء اللہ اتنی بڑی داڑھی والے بزرگ کھڑے تھے، تو لیکن وہ ایک جوئے کی مشین لگی ہوئی تھی اندر. میں نے کہا جی یہ کیا؟ تو یار بس ایسے ہی ہے، بچے کھیلتے ہیں اس پر نوجوان. نہیں ہماری نہیں، یہ کمپنی کی ہے، کبھی کمپنی کی آپ کے پریمیسز پہ لگی ہوئی ہے. وہ اگر ریکگنیشن نہ ہو تو، اگر ریکگنیشن ہو جائے اس کے بعد اگلا ہے کہ ریمورسفل ہوا آدمی چاہے کہ ملے. تو تھرڈ ہے کہ آدمی جو ہے اس کو اپنے آپ کو ریگریٹ کرتا ہے، اور آدمی اس کے بعد اس کو ابینڈن کرتا ہے. اگلا لکھ لیں ریزولوشن ٹو ابینڈن. تو یہ شرطیں ہیں پری ریکوزٹس فار کبیرہ گناہ ٹو بی پارڈن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شیخ وعدہ خلافی کس میں آتا ہے؟ جی وعدہ خلافی آئے گا، وعدہ خلافی پر جاتے ہیں. یار تو مکمل کر لیں گے، نماز کا ٹائم چھوڑ کر. اگلا جو ہے کہ ریفارم کرے آدمی. ابنڈن نہیں کافی نہیں ہے. ایک آدمی ہمارے پاس تھا، وہ یہ جو وین ہوتی ہے نا جی، یہ کیش کی وین، وہ اس کو لوٹتا تھا. میں نے کہا خدا کا خوف کرے. کہتا ٹھیک ہے امام صاحب آئندہ، لیکن جو میں نے چورایا ہوا مال ہے نا، میں نے تو بڑی محنت کی، کئی مہینے میں ان کی موومنٹ کو چیک کرتا تھا، اور پھر میں نے ان کو جان جوکھوں میں ڈال کے لوٹا. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ لوٹا ہوا مال بھی واپس کرے. یہ اگلا لکھ لیں جی، ریکمپنس. ریکمپنس RECOMP. ریکمپنس.
تو ریسٹورنگ دا پیپلز رائٹ، جس کا حق ہے، ریسٹوریشن لکھنے، جس کا حق ہے حقدار کو آپ حق دے دیں. وہ کہتے ہیں جی لوٹا وہ مال تو نہیں میں دیتا، میں نے جیل بھی کاٹی. آپ کہتے ہیں کہ توبہ کی شرطوں میں یہ بھی شرط ہے. میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم تو آپ کو صحیح بات بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے وہ لوٹ کا مال جو ہے. کہتا اچھا تھوڑی بہت چیریٹی دے دوں گا بیچ میں سے. میں نے کہا چیریٹی سے وہ حلال نہیں ہوگا. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی، یعنی یہ جو لوگ لاٹری کھیلتے ہیں اس میں دیکھیں جی فریکشن آف کتنے بڑے پروجیکٹ بنتے ہیں چیریٹی کے. تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ پہلی بات یہ ہے کوئی آدمی چیریٹی کے لیے لاٹری نہیں کھیلتا، نمبر 1. نمبر 2 چیریٹی جو ہے اسلام میں عبادت ہے، اور عبادت میں آپ شریک تو نہیں کر سکتے. تو یہ بہرحال ہمارے ہاں بڑی بحث چلتی ہے بعض اداروں میں کہ جی آپ کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. یہ جو ہے نا گرانٹس جو ہے جو آتی ہے، تو میں تو خیر اسٹینڈ لیتا ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی ابھی فنڈنگ نہیں آتی، کیا کرے، ادارہ بھی چلانا ہے. میں نے کہا یہ تو پھر وہ آ کر ایک کیبنٹ والے ایک بورڈ بھی لگا جاتے ہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو فائنانس کیا ہے. تو یہ ہپوکریسی ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی لاٹری کھیلنا منع ہے لیکن لاٹری کا مال جو ہے آپ جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. تو ریپینٹنس جو ہے نا یہ جاری رہتی ہے، توبہ جو ہے نا حتیٰ یغرغر، ریٹلنگ آف ڈیتھ تک. اور بڑے سے بڑے گناہ کیے سوائے شرک ہے کہ اس کو بھی آدمی ابنڈن کر دیتے، شرک بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں سے تھا، اتنا سیریل کلر. اس نے سوچا میں توبہ کرتا ہوں. یہ آخری بات بتا رہے ہیں. اس کے بعد نماز پڑھ کے اگر آپ کا موڈ ہوا تو پھر آ جائیں گے، اگر نہ ہوا تو میرے سے چائے لے کے وہ تو پیئیں گے نا. اچھا چائے پینے آئیں گے، دراصل میں نہیں آنا، چائے پینے آنا، دیکھ کی بات ہے. چلیے وہ یہ آخری حدیث بخاری شریف کی اتھینٹک حدیث. ایک آدمی نے 99 قتل کیے، سیریل کلر تھا. تو وہ توبہ کرتا ہوں. تو کسی درویش مونک کے پاس گیا، کہتا اتنا بڑا گناہ گار 99 بندوں کو تو نے قتل، کوئی توبہ نہیں ہے تیرے. وہ غصے میں آ گیا، اس نے اس کو بھی قتل. پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے کیا کیا، میں تو توبہ کرنے گیا. پھر وہ ایک اسکالر کے پاس جاتا ہے کہ یہ میرے سے غلطی. کہتا ہاں پھر یہ توبہ ہے، لیکن ایک شرط میں تجھے بتاتا ہوں، تو جس کمپنی میں رہتا ہے اس گاؤں یا اس قریہ کو چھوڑ دے اور اس رائٹیس پیپل کے علاقے میں چلا جائے. اب یہ میٹافوریکلی اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جاتا ہے راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے. اب جنت اور دوزخ کے فرشتے آتے ہیں، تو جو ہوتا ہے نا ریمانڈ والے بھی، ریمانڈ میں بھی تو ہوتا ہے نا کوئی آدمی اچھے طرف گیا ہے بری طرف گیا ہے. تو وہ جنت والے کہتے ہیں کہ یہ تو توبہ خالص ذہن سے کر کے جا رہا تھا، تو اس کو تو جنت کی طرف جانا چاہیے. دوزخ والے کہتے ہیں 100 بندے مارا ہے اس نے. آخر میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جگہ ناپتے ہیں، اگر تو یہ اچھائی والی بستی کی طرف قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر برائی والی بستی جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہو رہا تھا ادھر سے ہے تو پھر تم لے جانا. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ تو کم ہو جا اچھائی والی، تاکہ اچھائی کی طرف وہ قریب ہو جائے اور اس کو معاف. تو توبہ جو ہے نا ہر گناہ کے لیے. میرے پاس ہم ایک وہ کرتے ہیں نا جی آسک دا امام، کئی لوگ فون کرتے ہیں بڑے بڑے اللہ تعالیٰ معاف کرے باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسے پری ریکوزٹس ہیں، آپ کوشش کریں. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے. اوکے جی، اینی کویسچن بیفور وی گو فار پریئرس؟ حقوق العباد جو ہے آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ being very merciful and he is able to relieve you of your sins or forgive you. So what about حقوق العباد? وہ آتا ہے نا جی حدیث میں، Is that also in that? ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی پہاڑ جیسی. فرمایا کہ پور کون ہے؟ کسی کو وضو تو نہیں کرنا. اچھا پور کون ہے؟ لوگوں کی عادت تھی کہ لوگ کہتے تھے اللہ اس کے رسول بہتر جاتے ہیں، ادب کا طریقہ. فرمایا ایک آدمی پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئے گا قیامت کے دن. حقوق العباد، کسی کا اس نے دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال مارا ہوگا، کسی کی زمین ہتھیائی ہوگی، وہ سارے کے سارے پٹیشنر آ جائیں گے اور اللہ احکم الحاکمین اس کی نیکیاں دیتے تھے.
according to his bad deeds. حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پٹیشنر باقی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں اس پہ ڈالتے ہیں. تو ہمیں سب کو پٹیشنر سے ڈرنا چاہیے، اچھے کام کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن کوئی ہمارے خلاف پٹیشن لے کر نہ آ جائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.